for your comments. Thank you for your concern. As being part of the Muslim Ummah, we take our relationships. Pakistanis take their relationship with the other Muslim, member countries very seriously. Obviously, Pakistan stands for peace, whether they're Muslim or non-Muslim countries, but we respect and love our Muslim brothers a lot. And our relationship with Turkey runs very deep, with Azerbaijan, with Kazakhstan, obviously, but with Turkey, it's obviously a different ballgame altogether. I just wanted to comment on this as a journalist. We've got a very senior journalist here, Mr. Asad Kharal, who's been an investigative journalist for decades. And, I just wanted to just briefly comment on it that right now, as journalists, you're right. It is very difficult to stand up and say that this government of Imran Khan has been toppled, and it's been toppled under a constitutional cover, but it's morally, ethically wrong. And just to give you a brief input, that when we are talking about, standing for democracy, yes, we are standing for Imran Khan because his government was toppled, but we're actually standing for democracy. We're standing for the rights of the people because this government should have been allowed to complete 5 years. There was no solid reason to bring the vote of no confidence. There was no mega controversy. There was no mega scandal against Imran Khan's government. He should have let run course, his government, and obviously next year in elections people would have either voted them in or voted them out. So just to put things into perspective, that right now, the few journalists who are talking about this coup that has taken place, which is being called a soft coup, we are speaking for pro-democracy. Because Asad Kharal Saab here, myself, Asad Saab has been very critical of the PTI government's, certain policies. Myself, a lot of other people, Zubair is also here, I can see him. Journalists who do professional journalism, they will raise concerns. We have raised concerns if PTI members of parliament are, they seem to be, abusing their power in a way, because that's what you do. So right now, it's about a democratic struggle. Unfortunately, lots of people, who started propelling Imran Khan, a lot of journalists, let's say, after the 2013 rallies of Imran Khan, I think they came together with Imran Khan because of his public projection and because of his public persona. And that was more like bees coming to a hive. These people, I don't think these journalists necessarily understood the ideology of Imran Khan. People who understand the ideology of Imran Khan and people who understand what he's standing for, and who understand, the system that he's fighting against. And again, I keep coming back to Asad Kharal Saab because really he's a senior journalist, and if you follow his work, you'll understand that he's not only favoring the government, but he's trying to stand on objective facts, which is very important right now. Because again, we're not those journalists who are going to want to take any benefits from the government. We're not, I will tell you that I'm a freelance journalist right now, but I run my own YouTube channel, and I actually travel on my own expense, and I do interviews on my own expense, because I don't want to be part of a channel right now. So obviously, that's my passion with my journalism. So right now it's more about where do we stand for democracy and journalists and the people, because the people are angry because they voted for a government and their vote has been abused. Their vote has not been given importance. So people are angry at that. And you know what, Turge? There are moments in a country's history, like, there was with the Turkey, when a coup was being staged against, Mr. Erdogan. So this, I think, is a defining moment in Pakistan's history. I think we've been far too lazy and sleeping in slumber for a long time. Things are very ripe for Pakistan to define what direction it will take. And if we take that direction in the next 1 or 2 years, inshallah, we'll be headed on the right course. So please remember us in your prayers. Thank you so much. Thank you, Faiza. Thank you. हमारे पास जुबैर साहब, आप अपने व्यूज दें थोड़े, कैसे जी नजर आ रही हैं आपको चीजें?
شیر بانو کی طرف جاتا ہوں نیکسٹ اس کے بعد. جی چھوٹا سا نا ایک ڈی ایم مجھے آیا تھا زاہد فاروق کے پاس، ایک اہم خبر ہے، ذرا پلیز ان سے لازمی لے لیں. اچھا، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کر لیے ہیں وہ مائک سے ہٹ جائیں تاکہ ہم اور لوگوں کو ایڈ کر سکیں، اور جنہوں کو سوال ہے وہ ریکویسٹ مجھے بھیج دیں تو میں ان کو مائک دے دوں گا. جی زبیر صاحب. زبیر بھائی گو اہیڈ. جی تھینک یو ویری مچ سامر صاحب، تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. ابھی جو لیٹسٹ چیز سامنے آئی ہے وہ جو چارٹرڈ طیارے کے حوالے سے صبح سے خبریں چل رہی تھیں کہ وہ چارٹرڈ طیارہ جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے فارن آفس نے پی آئی اے کو لیٹر لکھا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ اور خواجہ سعد رفیق بھی گورنمنٹ اس کو فیک نیوز قرار دیتی رہی ہے، لیکن اب وہ جو لیٹر ہے وہ بھی اب سامنے آ چکا ہے. اور میں نے خود وہ لیٹر جو ہے وہ ایویشن کے میرے کچھ سورسز ہیں ان سے میں نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے تھرو وہ لیٹر نکلوایا، اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے وہ ٹویٹ بھی کی ہے. اور عباد یوسف صاحب نے بھی وہ لیٹر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے. اے آر وائی نے وہ خبر بھی بریک کر دی ہے. مریم اورنگزیب کو بھی میں نے وہ بھیجا ہے اور ان سے میں نے ورژن کے لیے ریکویسٹ کر رکھی ہے، لیکن تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے وہ آن لائن شو ہو رہی ہیں، کال بھی وہ ریسیو نہیں کر رہی، لیکن ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیٹر کو فیک ظاہر ہے ان کے جو اس وقت ورکرز ہیں پی ایم ایل این کے، وہ تو اس لیٹر کو ہی فیک قرار دے رہے ہیں. لیکن آبویسلی ایز اے جرنلسٹ جب آپ نے ایک چیز ٹویٹ کی ہے تو وہ آپ کو ہی پتہ کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور کتنی ویریفائڈ ہے. تو جس طرح فائزہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کبھی بھی ہم اس سے پہلے اگر ٹویٹر پہ بھی فالو کر رہے ہوں تو مجھے 1 مارچ سے پہلے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 مارچ، غالباً 20 مارچ سے پہلے میری جتنی بھی ٹویٹس تھیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر ساری کرٹکس تھی. اور ان میں آپ کو ایک آدھ ٹویٹ ہی کوئی نظر آ رہی ہوگی جس میں تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر کوئی ہاتھ کھولا رکھا ہوگا ہم نے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کے اوپر حکومت سے کوئی فائدہ لینا نہیں ہوتا اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں ہوتا. کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جرنلسٹ کو اپوزیشن کے ساتھ تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن وہ دکھتا ایسا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ جب واچ ڈاگ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہی رول جو ہے وہ اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے. تو وہ لگتا ہے یہی ہے اور تاثر یہی جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ جب 20 مارچ کے بعد سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ یہ خط والا معاملہ جو ہے یہ تو 27 کو آیا تھا، لیکن جیسی سندھ ہاؤس میں چیزیں سامنے آ رہی تھی اور جیسے ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ کس کو کہاں سے فون جا رہی ہے اور کیسے جو ہے وہ لوگ اتحاد چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں، تو obviously یہ سارا جو معاملہ تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا. تو اس میں ایز اے جرنلسٹ بھی آپ کو ایک رائٹ اور رانگ کی جو ہے وہ بتانا چاہیے، اور آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ کہاں جو سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کی جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ضرور بتائیں. ٹھیک ہے آپ بائس نہیں ہو سکتے، آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن نیوٹرل رہتے ہوئے بھی آپ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ تو سب کے سامنے لا سکتے ہیں. جس طرح یہ حکومت آئی ہے تقریباً یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ان 2 ہفتوں میں جو گورنمنٹ نے ابھی تک جو کچھ کیا، اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے کام جو کیا ہے وہ اسلام آباد کی میٹرو چلائی ہے. حالانکہ وہ میٹرو جو ہے وہ سی ڈی اے پہلے ہی اس کا پریس ریلیز بھی جاری ہے اور سب کچھ سامنے آ چکا ہے کہ وہ 16 اپریل کو پہلے ہی چلانے کے لیے تیار تھی. اور اس سے پہلے میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ غالباً فروری میں شیخ رشید صاحب کو جو انٹیریئر منسٹر ہیں تو سی ڈی اے نے کہا تھا کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں، تو شیخ رشید صاحب نے اس کے افتتاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن کے مراحل جو تھے وہ رہتے تھے. انہوں نے کہا جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو جاتا تو میں اس کا افتتاح نہیں کروں گا، مکمل ہونے کے بعد افتتاح کیا جائے گا.